بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، انہونی ہو گئی ہے، 15 اعلیٰ فوجی افسران کو سزا سنا دی گئی ہے۔ مریم نواز کا خوف آج کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ 11 سال پرانی ٹویٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر بات بھی کریں گے۔ یہ ٹویٹ بہت ہی حیرت انگیز ہے، یہ خوف بہت پرانا ہے۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ریاستی منصوبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ سہیل آفریدی کو عدالت کی جانب سے اجازت مل گئی ہے عمران خان سے ملاقات کی، وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ علیمہ خان کو پولیس گرفتار کرنے آئی، وارنٹ گرفتاری لے کر کہا کہ سائن کر دیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ گرفتار کر لیں، پولیس نے کیا جواب دیا، ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، 3 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے۔ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایک تصویر سے۔ یہ تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 شخصیات ہیں۔ یہ بیسیکلی کہنے کو تو 4 شخصیات ہیں، لیکن یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب ہے۔ اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے 900 days، 900 دن۔ ناظرین، 900 دن کہنا آسان ہے، 900 دن 900 دن کو اگر جو ہے سالوں میں کنورٹ کیا جائے تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ ناظرین، یہ شخصیات جو ہے سیاسی طور پر قید ہیں، سیاسی جو ہے انتقام کا نشانہ ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ 4 شخصیات قید ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی ہسٹری ہے، جتنا بھی سیاسی نظام ہے، اس کے اندر یہ سب سے بڑا انقلاب ہے۔ ناظرین، دوسری پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، ان کے بڑے بڑے لیڈران بھی اتنا عرصہ جیل میں نہیں رہے جتنے عرصے سے یہ 4 کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ جیل کے اندر ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید، یہ 4 شخصیات 900 دنوں سے جیل کے اندر ہیں۔ بھرپور ظلم کیا گیا، بھرپور زور لگایا گیا، ان کے اوپر سختیاں کی گئی، یہاں تک کہ یاسمین راشد جو ہے کینسر پیشنٹ ہے۔ ناظرین، کینسر کی مریض، ان کی جو ایج ہے سب کے سامنے ہے، کون انہیں نہیں جانتا، سب انہیں جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں، اس کے باوجود بھی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انقلاب ہے۔ یہ 4 شخصیات پاکستان کی سیاسی تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی، ان 4 شخصیات کو، آج تو شاید ان کا نام بھی کہیں پر نہ لکھا جائے، لیکن جب تاریخ لکھنے والے مورخ تاریخ لکھیں گے تو ان 4 کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ٹاپ پہ تو یقیناً ایک نام ہوگا جو کہ اس وقت بھی تصویر کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ان 4 کا نام بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے واقعی انقلاب لایا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا۔ ناظرین، یہ 4 شخصیات کی آپ سامنے رکھ لیں تو ان 4 کے مقابلے میں باقی تمام کی تمام سیاسی پارٹیز کو رکھ کے ان کا ویٹ کر لیں انصاف کی بنیاد کے اوپر، تو یہ 4 شخصیات اگر تبدیلی نہیں تو کیا ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز کو بہت پرانا خوف ہے۔ مریم نواز کا خوف آج کا نہیں ہے۔ 11 سال پرانی ٹویٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ٹویٹ ہے 2014 کی ٹویٹ ہے، جب عمران خان دھرنے کے لیے اسلام آباد آئے تھے، اس وقت کی ٹویٹ ہے۔ مریم نواز کا لکھنا ہے کہ بچوں سو جاؤ ورنہ عمران خان آ جائے گا پھر سے، یہ لکھنا ہے مریم نواز کا۔ ناظرین، یہ خوف آج کا نہیں ہے، یہ خوف بہت پرانا ہے۔ 11 سال پہلے بھی جب ان کا اقتدار تھا، اس وقت بھی ان کو خوف عمران خان کا تھا، اور مریم نواز بچوں سے کہتی تھی کہ آپ لوگ سو جائیں، یہ نہ ہو کہ عمران خان آ جائے۔ یعنی عمران خان کو، بچوں کو سلانے کے لیے بھی عمران خان کا خوف دلایا جاتا تھا۔ آج بھی مریم نواز کے سر پہ، ان کے ذہن پہ ایک ہی بھوت سوار ہے، اور وہ ہے عمران خان کا بھوت۔ ان کا خوف جو ہے مریم نواز کو 24 گھنٹوں میں سے 24 آورز میں سے 24 آورز گھیرے ہوئے ہیں۔ ان کو خواب بھی شاید عمران خان کے آتے ہوں گے۔ یہ جو خوف ہے، یہ خوف کیوں ہے؟ ناظرین، یہ خوف جو ہے، یہ خوف اس لیے ہے کہ جو سامنے کے مخالفین ہیں، ان کے پاس حقیقت نہیں ہے۔ ان کے پاس جو سیاست ہے، جھوٹ کی سیاست ہے، کرپشن کی سیاست ہے، غلط بیانی کی سیاست ہے، چال بازیوں کی سیاست ہے، ووٹ کو عزت نہ دینے کی سیاست ہے، ہمیشہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی سیاست ہے۔ آج بھی کیا سیاست کی جا رہی ہے؟ ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے اور خوف گھیرے ہوئے، اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ساتھ جو بہت طاقتور بھی مل کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کی کرسی سے بھی زیادہ طاقت ہے، اس کے باوجود بھی خوف جو ہے عمران خان کا، وہ خوف کسی وقت بھی ان کے سر سے نہیں ہٹتا۔ ہر وقت عمران خان کا خوف طاری ہے، کسی صورت بھی۔ اور ناظرین، اب تو بڑی خوفناک خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اس قدر زیادہ خوفناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کے بارے میں اب ان کو لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہا تو پھر ان کی سیاست تو کبھی بھی نہیں بچ پائے گی، اور جو کچھ یہ اب کر بیٹھے ہیں 2-3 سالوں کے اندر، اس کے بعد تو ان کے ساتھ جو اقتدار کی کرسیوں سے اترنے کے بعد ہونا ہے، انہیں پاکستان تو کیا، باہر کی کسی ملک میں بھی جگہ نہیں ملے گی، عوام انہیں کہیں پر نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین، جس دن ان کے ہاتھ سے اقتدار کی کرسی جانی ہے،
انہوں نے پاکستان میں تو یہ ویسے ہی نہیں ٹھہرتے، لیکن اب جو ہے لندن ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، ان کے لیے کہیں پر بھی ٹھہرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ خوف بہت پرانا ہے، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس خوف نے ان کو 24 گھنٹے گھیرا ہوا ہے۔ اس سے نجات ان کو نہ تو ابھی مل پا رہی اور نہ ہی شاید مرتے دم تک انہیں نجات مل پائے گی، چونکہ یہ بہت برا کر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک بیان رکھتے ہیں منیف فاروق کا۔ اس وقت عمران خان کے خوف کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس خوف نے ان کو مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے، مکمل طور پر۔ اس خوف کے اندر جو ہے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انہیں خوف ہے کہ کہیں عمران خان پھر سے نہ جیت جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کی بنیاد کے اوپر بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، پارٹی کا کوئی بھی نام یوز نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر منیف فاروق کا ایک بیان ہے اور یہ بیان واضح کر رہا ہے کہ اس وقت ریاستی اس وقت جو یہ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ کس قدر زیادہ خطرناک منصوبہ بنا رہے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی کو ختم کرنے کا۔ یہ مختصر سی گفتگو سنیں۔ کیونکہ یہ نظام ایک خاص طریقہ کار کے تحت چل رہا ہے، تو شاید اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی رمق باقی ہے کسی جگہ پر تحریک انصاف کی جو کہ ہے، تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے کہ تحریک انصاف کا کوئی بلدیاتی نمائندہ بھی ہو۔ ناظرین، آپ نے منیف فاروق کی گفتگو سنی۔ منیف فاروق کے بارے میں کامن رائے ہے، بلکہ سامنے کی چیز ہے کہ یہ کن کی زبان بولتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی زبان بولتے ہیں کہ جنہوں نے ان پارٹی کو اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ اگر بول رہے ہیں تو یہ مریم نواز کی زبان نہیں بول رہے، بلکہ یہ طاقتوروں کی زبان بولے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، یہ ان کی زبان بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی ابھی بھی جو ہے کہیں پر خطرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی باقیات موجود ہیں۔ حالانکہ باقیات موجود نہیں، بلکہ پوری کی پوری سیاست پہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف چھائی ہوئی ہے، عمران خان چھائے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد جو اب سہیل آفریدی کا راج ہے، اس کے باوجود بھی ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی انہیں خوف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کہیں نہ کہیں پر رمق باقی ہے، اس سے بھی ختم کرنا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر یاد کیا جائے، آپ نے مولی، گاجر، ٹماٹر، آلو، پیاز، کچھ بھی ان کو جو نشانات دیے، یہ ساری کی ساری چیزیں عوام نے چن چن کے وہ بزرگ جنہیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے علامات یاد کروائی جاتی تھی کہ آپ نے اس پہ سٹیمپ لگانی ہے تاکہ ووٹ کسی اور کو نہ چلا جائے، وہ بیچارے بزرگ بھی گئے، انہوں نے بھی چن کے مولی ٹماٹر کے اوپر جو ہے سٹیمپ لگا کے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور اس قدر زیادہ ووٹ دیے کہ اس پورے نظام کو اس قدر زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا، ایسے خطرے نے گھیرا کہ جب دیکھا گیا کہ کسی طرح سے دھاندلی نہیں کی جا سکتی، اس قدر زیادہ ووٹ پڑ گیا ہے، تو انہوں نے فارم ہی غائب کر دیے اور ڈائریکٹ جو ہے فارم 47 جاری کر دیا کہ یہ جو ہے پارٹیاں جیت گئی اور پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے۔ ناظرین، یہ خوف آج بھی برقرار ہے، آج بھی وہی کچھ کیا جا رہا ہے، بلدیاتی الیکشن آ گئے۔ ناظرین، یہ خوف ختم نہیں ہونا۔ اب اگلا جو راج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اگلا جو دور آ گیا اور آنے والا ہے وہ دور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا ہے۔ سہیل آفریدی، انہیں عدالت کی جانب سے اجازت ملی ہے، لیکن ایک بیان سامنے آ رہا ہے رانا احسان کا کہنا ہے کہ ہم سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ ریاست سمجھتی ہے ان کو سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ریاست تو عوام ہے، عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، عوام یہی سمجھتی ہے کہ اقتدار کی کرسی کے اوپر عمران خان کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ کون سی ریاست ہے جو سمجھتی ہے کہ ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ ریاست کا نہیں۔ اگر ریاست عوام ہے تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اگر ریاست عوام نہیں ہے تو پھر بھی ریاست نے فیصلہ نہیں کرنا، عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے، عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان ہی ہمارے لیڈر ہیں، عمران خان کو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے، باقی ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت جو خوف ہے وہ خوف بہت زیادہ ہے۔ مریم نواز کو 11 سال پہلے بھی عمران خان کا خوف تھا، اور آج ان دونوں بڑے خاندانوں کو جو کہ 30 سال سے سیاست کے میدان کے اوپر ہیں، انہیں خوف کیا ہے؟ جنید سلیم کا کہنا ہے شریف خاندان اور زرداری خاندان سہیل آفریدی سے بہت پریشان ہے۔ پہلے خوف تھا عمران خان کا، اب عمران خان نے جس کے اوپر انگلی رکھی ہے اس کا بھی خوف ان کو گھیرے ہوئے۔ اگر ایک کارکن بطور وزیر اعلیٰ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گیا، ناظرین، اگر ریاست کو کوئی دے رہا ہے تو اس کا بھی انہیں خوف ہے کہ یہ ریاست کو کیوں مل رہا ہے۔ اگر کوئی ایک کارکن بطور وزیر اعلیٰ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مریم اور بلاول کی سیاست کے لیے بہت برا ہے۔ ان کی سیاست کو خطرہ ہے کہ ریاست کا فائدہ نہ ہو جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق سہیل آفریدی کو نہیں چلنے دے گا۔ منیف فاروق کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے پاس 1 مہینہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نظام کے پاس 30 دن ہی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، 1 مہینہ سہیل آفریدی کو اگر مل گیا تو واقعی اس نظام کے پاس صرف 30 دن ہی رہ جائیں گے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے رہ جائیں گے، کیونکہ سہیل آفریدی جس طرح سے آئے اور جو کچھ کر رہے ہیں، نظام کو گھر جانے کی مکمل طور پہ بہت ہی برے لیول پہ جا کے تشویش جو ہے لاحق ہو گئی ہے۔
آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں کہ عمران خان کی ایک انگلی رکھنے سے کل تک کوئی کسی پہ انگلی رکھتے تھے اور اس کو اقتدار کی کرسی مل جاتی تھی، لیکن آج جو یہ انگلی رکھنا عمران خان کے پاس ہے، ایک زمانہ تھا، یہ سمینا پاشا کا کہنا ہے، ایک زمانے میں وہ جس پر ہاتھ رکھتے تھے وہ لیڈر بن جاتا تھا۔ آج عمران خان جس پر ہاتھ رکھتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ اب جس پر یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کے لیے عزت بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ جو کل تک ہاتھ رکھ کے لیڈر بنا دیتے تھے، آج جس پر ہاتھ رکھتے ہیں اسے عوام سے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کے خلاف جاتے ہیں وہ مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا نئے لیڈر بنانے کی پرانی فیکٹری بند ہونی چاہیے۔ یہ کہنا ہے سمینا پاشا کا کہ پرانی جو فیکٹری تھی وہ ناکام ہو چکی ہے، اب وہ جو ہے لیڈر بنانے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، اس فیکٹری کو بند ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، دنیا میں اب بھی جو ہے انہونیاں ہوتی ہیں، بہت ہی اہم خبر، بہت ہی اہم خبر۔ دنیا کے اندر اب بھی جو ہے ناظرین انہونی ہوتی ہے۔ 15 فوجی اعلیٰ افسران کو جو ہے سزا سنا دی گئی ہے، 15 اعلیٰ فوجی افسران کو سزا سنا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر پہلی بار فوجی افسران کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے 15 اعلیٰ فوجی افسران کو جبری گمشدگی اور 2024 کے عوامی انقلاب کے دوران ہونے والے مظالم کے الزام میں قید کی سزا سنا دی ہے۔ ناظرین، یہ انہونی جو ہے بنگلہ دیش میں ہی ہو سکتی ہے۔ ایسی انہونیاں جو ہے بنگلہ دیش میں جہاں پر عوام انقلاب کے لیے باہر نکلی ہے، ناظرین وہاں پر فوج کے اعلیٰ افسران کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے اوپر اور عوام کے اوپر انقلاب کے دوران جو ظلم اور بربریت کی گئی، اس کے اوپر فوجی اعلیٰ افسران کو جو ہے سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ناظرین، یقیناً جو ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایسی خبر سنے تو انسان کو انہونی لگتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن ناظرین بنگلہ دیش کے اندر یہ انہونی بھی ہو چکی ہے۔ 15 اعلیٰ فوجی افسران کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان تو عمران خان، سہیل آفریدی تو سہیل آفریدی، عمران خان کی سسٹر جو سیاست میں ہی نہیں ہے، وہ جو ہے کس قدر زیادہ مضبوط ہے، ان کے پاس کس قدر زیادہ پاور ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ آج جو ہے وہ عدالت پہنچی اور وہاں پہ اسلام آباد پولیس انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیچھے جا پہنچی۔ وہاں پر ان کے سامنے وارنٹ جو ہے سامنے رکھے گئے اور کہا گیا کہ اس کے اوپر سائن کر دیں۔ علیمہ خان نے سائن کرتے ہوئے رک کے پوچھا، اگر مجھے ساتھ لے جائے تو اسے کوئی زیادہ مسئلہ ہے، اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے ساتھ ہی لے جائیں۔ تو پولیس نے کہا نہیں نہیں، آپ صرف سائن کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر یہاں سے دوبارہ لاہور آ کے مجھے گرفتار کرنا پڑے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو دوبارہ سے تکلیف ہوگی، مجھے یہیں سے گرفتار کر لیں۔ اور ناظرین پولیس انکار کرتی رہ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو گرفتار نہیں کرنا۔ ناظرین، ایک جانب یہ لوگ ہیں کہ خود کہتے ہیں ہمیں گرفتار کر لیں اور پولیس گرفتار کرنے سے ڈر جاتی ہے، اور دوسری جانب وہ بھی لوگ ہیں جن کے لیڈران جیل کے اندر ہوتے ہیں اور ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں پاکستان سے باہر بھیج دیں، ہمیں کسی طرح سے بیمار ظاہر کر دیں اور ہمیں ملک سے نکال دیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے فرق لیڈرشپ کا، یہ ہے فرق سوچ کا، یہ ہے فرق اندر کی ایمان کا، یہ ہے فرق انصاف کا، حقیقت کا فرق۔ ناظرین، یہ لوگ جو ہیں، جو سامنے کھڑے لوگ ہیں، یہ جھوٹ پر ہیں، حقیقت پر نہیں ہے، حق اور سچ پر نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ عمران خان سے پڑ گیا ہے، جو کہ صرف اور صرف حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، عوام کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ 11 سال پہلے بھی خوف میں مبتلا تھے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود بھی خوف میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، یہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بہت پہلے کھو چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہوتی ہے انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ ان لوگوں نے عمران خان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات ہی کبھی نہیں کی، یہ شروع سے شکست مان چکے تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔